سور شعراء آیت 10+11۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تیرے پروردگار نے موسیٰ کو پکار کر کہا کہ ظالم قوم فرعون کے پاس جا، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور پیدائشی طور پر میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان بھی بولنے سے کچھ رکتی ہے، اس لیے تو میرے بھائی ہارون کو رسول بنا دے۔ اور اس کے علاوہ ان کا میرے ذمہ ایک گناہ ہے، ان کا ایک آدمی میرے ہاتھوں غلطی سے مارا گیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں مار سکیں گے، تم ہمارے نشانوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہوں گے۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تیری طرف آدیش لے کر آئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، اور بلا کارن ان کو تنگ نہ کر۔ جب یہ سندیش فرعون نے سنا تو کہا، کیا تجھے ہم نے اپنے میں بچہ سا پالن پوشن نہیں کیا، اور تو ہم میں اپنی عمر کے بہت سے سال رہ چکا ہے، اور تو نے وہ کام بھی کیا ہوا ہے جسے تو بھی جانتا ہے، اور تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ موسیٰ نے توجہ کرنے کو کہا، میں نے وہ کام بے شک کیا تھا، مگر جب میں سوئم بھی گمراہوں میں تھا، نہ نبی تھا اور نہ ہی کسی مرتبے پر۔ پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں مدین کی طرف بھاگ گیا، اور میرے رب نے مجھے نبوت کا حکم دیا اور مجھے رسولوں کی جماعت میں سے کیا، اور جو میرے پالن پوشن کا ذکر تم نے کیا، یہ بھی کوئی احسان ہے جو مجھ پر جتلاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کہ کیا تم نہیں سنتے؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ رب العالمین تمہارا اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا، تمہارا یہ رسول تو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، مجنون ہے، دیکھو تو کیسی بے عقلی کی باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ اللہ تو پورب اور پشچم اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے علاوہ اور معبود بنایا تو میں تجھے جیل خانہ کے بندیوں میں بھیج دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ کھلا ثبوت بھی لاؤں تو بھی تم مجھے قید کر دو گے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ ثبوت پیش کر اور سامنے لا۔ بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، اور وہ اسی سمے اژدہا اصغر سانپ ہو گئی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کی نظر میں سفید چمکیلا تھا۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا کہ یہ کیول بڑا ماہر جادوگر ہے، تم جانتے ہو کہ اس کی اچھا کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے تم کو نکال دے اور سوئم بادشاہ بن بیٹھے، تو تم کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا حضور سلیمان جی اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے، اور شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے بھیج دیجیے، وہ حضور جی کے پاس ہر ایک جادوگر کو لے آئے۔ بس نشچت سمے دن اور نشچت سمے پر سب جادوگر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کہ فلاں سمے تم سب اکٹھا ہو جاؤ، تاکہ ہم موسیٰ اور ہارون کو پراجت کر کے ہرے ہرے کا نعرہ مارتے ہوئے ان جادوگروں کے پیچھے آئیں۔
اگر وہ غالب ہو۔ سو جب سب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ حضور اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کچھ بدلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، بدلہ کے علاوہ مقربوں درباریوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ بس انہوں نے اپنی رسیاں اور پتلی پتلی لکڑیاں ڈال دی اور بولے فرعون کی عزت سے ہم ہی غالب ہوں گے۔ پھر موسیٰ نے بھی اپنی لکڑی پھینک دی تو جو کچھ جادوگر جھوٹ موٹ کا جال بناتے تھے وہ سب کو چٹ کر جاتا تھا۔ بس جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے کہ ہم رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کیا تم میری انومتی سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ بات یہ ہے کہ وہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، بس تم اس کا برا پرینام جان لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ بولے واہ کیا غم ہے، جب ہم اللہ کو مان چکے کچھ حرج نہیں، ہمیں پروردگار کی طرف واپس جانا ہے تو کل نہ صحیح آج ہی صحیح۔ ہم آشاوان ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس وجہ سے کہ ہم سرو پرتم ایمان لائے ہیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہمارے بندوں کو رات کے سمے لے چل۔ اگر اتنا یاد رہے کہ فرعون کی طرف سے تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون نے تمام شہروں میں فوج کو جمع کرنے والے بھیجے، یہ کہہ کر کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور ہم کو خواہ مخواہ غصہ دلا رہے ہیں اور ہم ستہ دھاری پارٹی اور حکومت کے ارکان سب دور کی سوچنے والے ہیں۔ سنو، بس ہم نے ان کو باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ استانوں سے باہر نکال دیا۔ وہ بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے اور ڈبا دیے گئے۔ واقعہ تو ایسا ہی ہے اور ہم نے ان کا مالک بنی اسرائیل کو کر دیا۔ پھر اونی صبح ہوتے ہی ان کے پیچھے ہو لیے۔ بس جب دونوں جماعتوں میں سے ایک نے دوسری کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پھنسے، اس لیے کہ فرعون کی فوج ہمارے قریب آ گئی۔ موسیٰ نے کہا ہرگز ایسا نہ ہوگا، کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ بس اتنی ہی دیر تھی کہ ہم نے موسیٰ کو الہام کیا کہ اپنی لکڑی اس دریا پر مار، چنانچہ اس نے ماری۔ بس وہ دریا ایسا پھٹ گیا کہ اس کا ہر ایک حصہ ایک ایک ٹیلا بن گیا۔ بنی اسرائیل آرام کے ساتھ دریا سے گزر گئے اور ہم اوروں کو یعنی فرعونیوں کو اسی استھان پر لے آئے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھیوں کو ڈوبنے سے بچا لیا، پھر دوسروں کو وہاں ڈبو دیا۔ نِسندے اس گھٹنا میں ایک بڑی نشانی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ بے ایمان ہیں، اور تیرا پروردگار نِسندے بڑا ہی غالب اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں ہمارے چینل قرآن اور حدیث سمجھے کو۔ تھینک یو فار واچنگ۔